بسم اللہ الرحمن الرحیم افا امن الذین مکروا السیئات، کیا بے فکر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کیے سیئات گناہ، یہ کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا لائے ان کے پاس آئے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، ایسی طرف سے کہ شعور نہ رکھتے ہوں، یا پکڑے ان کو ان کے تقلب میں جیسے کوئی مرض دفعتاً، اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے، یا پکڑے ان کو علی تخوف، گھٹاتے گھٹاتے جیسے قحط اور وبا میں۔ فإن ربکم، یہ چار صورتیں عذاب کی ذکر کی، فرمایا فإن ربکم، بے شک رب تمہارا، البتہ بہت نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اولم یرو، دلیل توحید عقلی چہارم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس کے کہ پیدا کیا اللہ نے کوئی چیز، ڈھلتے ہیں سائے اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، للہ، اللہ کے لیے، یعنی منقاد ہونے والے اللہ کے لیے، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ تکویناً ذلیل ہونے والے ہیں، سایہ دار چیزیں جتنی ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، من دابۃ، کوئی جانور اور فرشتے، اور وہ نہیں تکبر کرتے، اطاعت خداوندی سے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہی جس کا حکم دیے جاتے ہیں۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالی نے، لا تتخذوا، مت بناؤ، الہین، دو الہ، اثنین، دو یا دو سے زیادہ، انما ہوا الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ وہ الہ ایک ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس مجھ ہی سے، فرحبون دون غیری، مجھ ہی سے ڈرو، نہ میرے علاوہ۔ یہاں لا تتخذوا الہین کا معنی لا تتخذوا شریکن، لا تتخذوا لی شریکن ایھا الناس، ولا تعبدوا معبودین، فإنکم اذن عبدتم معی غیری، جعلتم لی شریکن ولا شریک لی، مطلب ہے میرا شریک نہ بناؤ، اگر کسی دوسرے معبود کو پوجا تو تم مشرک ہو جاؤ گے، انما، اس لیے کہ وہ الہ صرف ایک ہے، بس مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، دلیل توحید عقلی خامس، اور واسطے اسی کے ہے، تقدیم الظرف لتقویت ما فی اللام من معنی الاختصاص، وَلَهُ، لام اختصاص کا، تقدیم حصر کے لیے، اور اللہ ہی کا ہے، خلقن ملکن عبیدن تصرفن، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اللہ ہی کا ہے عبادت، پکار، الدین بے معنی عبادت، الدین بے معنی پکار، واسطے اسی ہی کے ہے عبادت پکار، واسبن لازمن، دائمن واجبن، ہمیشہ، واسبن کا معنی دائمن واجبن، مجاہد کہتے ہیں خالصن، لہ العبادت وحدہ، اما علی قول مجاہد
فإنه يكون من باب الطلب، اور مانا ہوگا ارحبوا ان تشرکوا به شیئا واخلصوا له الطلب، تو مطلب یہ ہوگا اللہ سے ڈرو اور اللہ کے شریک نہ بناؤ اور صرف اسی سے مانگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ تو واسف بمعنی خالص، افغیر اللہ تتقون، کہ اللہ کے سوا سے تتقون اس سے ڈرتے ہو اور ان کو پکارتے ہو، وما بکم، حالانکہ جو تمہارے ساتھ ہے، من نعمت، کوئی نعمت، فمن اللہ، پس اس پہ حکم لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ شرح جامع میں پڑھا ہے، فمن اللہ، وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ جب نعمتیں دینے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ۔ ثم اذا مسکم، پھر جب ذرا تکلیف پہنچتی ہے تم کو، الضر، سخت مصیبت یا کچھ تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو اللہ ہی کی طرف تم زاریاں کرتے ہو۔ تجأرون کا معنی لعلمکم انہ لا یقدر علی ازالتہ الا ہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ اس مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ فإنکم عند الضرورات، اور تم ضرورات کے وقت تلجؤون الیہ وتسألونہ، اللہ ہی کی طرف زاریاں کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو اور رغبت کرتے ہو، مستغیثین بہ، صرف اس سے مدد مانگنے والے۔ تو اس کے بعد جأرا یجأرو جأرن، جو آرن، اس کا معنی ہوتا ہے رفع صوتہ ما تضرع و استغاثۃ، آواز بلند کرنا، چیخنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ اور تنزیل قرآن میں ہے اذا ہم یجأرون، وقال صالح رفع الصوت الیہ بالدعاء، شور کرنا، لیکن شور پر اشکال ہے کہ دعا کا طریقہ تضرع اور خفیہ ہے۔ تو شور کیا ہے؟ تو زور اور شور ہے دل کا، دل کے ساتھ، یعنی تبتل الی اللہ اور انقطاع عن الخلق، یہ قوت قلبی ہے، اس پر زور۔ جأر الرجل الی اللہ کا معنی اذا تضرع بالدعاء، حدیث میں ہے کانی انظر الی موسیٰ لہ جعار الی ربہ بالتلبیہ، ومن الحدیث دوسری ہے لخرجتم الی الصعودات تجأرون الی اللہ، قال قتادہ اذا ہم یجأرون کا معنی ہے اذا ہم یجزعون، سدی یسیحون، مجاہد یزرعون یزرعون دعاءً، وجاءر القوم جعارا وهو ان يرفعوا اصواتهم بالدعاء متضرعين، قال جاز بالدعاء اذا رفع صوته الجهري الجعار مثل الخوار جاءر الصور بقرہ الى آخری۔ مطلب کیا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کی طرف زاریاں کرتے ہو اور چیختے ہو، اور جب کشف الضر، اللہ تکلیف ہٹا دیتا ہے تم سے، تو ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ بدستور سابق شرک کرنے والی ہوتی ہے۔ وہاں تو دعو اللہ مخلصین کے بعد، اور جہاں پر خالص شرک، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ تم انکار کرو جو ہم نے دیا تم کو، فتمتعوا، پس تم نفع اٹھا لو اپنی اجتماع سے، عبادت اصنام پر متے کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے، فیجعلون، اور کرتے ہیں، لما، واسطے اس کے، لا یعلمون، کہ جانتے نہیں، نصیباً، حصہ۔ یہ سورہ انعام میں پڑھا ہے ھذا للہ وھذا لشرکائنا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، تردید شرک پھیلی،
رزقناہم من الحرث والانعام، کھیتیاں اور ڈنگر، رزقناہم تاللہ، اللہ کی قسم، تخویف اخروی، لتسألن، ضرور بے ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ان چیزوں سے کہ تم افتراء کرتے ہو علی اللہ من انہ امرکم، اللہ پر کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یہ جو افتراء ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور کرتے ہو اللہ کے لیے بنات، سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور واسطے ان کے جو وہ چاہیں۔ یہ جملہ حالیہ ہے کہ خود بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، اور بطور جواب الزامی ہے۔ اور جب خوشخبری دیا جائے ایک تمہارا بیٹی کی سارا دن رہتا ہے چہرہ اس کا کالا سیاہ بہوبا اور وہ غم سے بھرا ہوا چھپتا پھرتا ہے قوم سے آر کی وجہ سے، ماں بشیرہ، وہ جو خوشخبری دیا گیا جس ساتھ اس کے کہ اس کو رکھے زندہ ذلت پر یا اس کو زندہ گاڑ دے زمین میں، الا ساء ما یحکمون، برے فیصلے کرتے ہو، للذین زجر، یہ خبر مقدم ہے واسطے ان کے لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، یعنی دنیا میں ابتلا جال، آخرت میں ابتلا عقوبت و ذلت، ان کی حال برا ہوگا۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ ہی کی شان بلند ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں الزامی رد پیش کیا۔ ایک آیت ہے پیچھے بھی گزری، اس کا بقیہ جہاں ہے بہت اچھا، اموات غیر احیاء وما یشعرون، ما اعظم آیۃ فی النہی امن یستغیث بغیر اللہ من الجمادات والاموات۔ یہ آیت ان کے اعظم آیتن، بہترین سب سے عظیم آیت ہے کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اموات سے، جمادات سے، وَيَطْلُبُ مِنْهُ مَا لَا يَسْتَطِيعُ جَلَبَهُ لِنَفْسِهِ دَفَعُهُ عَنْهَا، اور وہ چیزیں مانگتے ہیں جو وہ خود طاقت نہیں رکھتے ان کے لینے کی اور دفع کرنے کی۔ فَالطَّرِيقُ الْمَعْمُولُ عِنْدَ كُلِّ رَشِيدٍ، ہر حلالی کے لیے یہ امن کا راستہ ہے، الاستغاثۃ والاستعانۃ علی اللہ، کہ مدد طلب کرے اللہ سے اور استغاثہ کرے اللہ سے۔ فہو سبحانہ الحی القادر العالم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، قادر ہے، جانتا ہے بمصالح عبادہ، فإیاک والانتظام فی سلک الذین یرجون، خبردار بچ جا ان سے جو امید رکھتے ہیں نفع کی اللہ کے غیر سے۔ اور آیت دلالت کرتی ہے ان سنیہ اکثر العوام الیوم، اکثر عوام جو آج کے دن زاریاں کرتی ہے الی غیرہ، جو الی غیرہ مما لا یملک لہم بلا لنفسہ، ان ہستیوں سے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اندہ اصابت الضر لہم فاعراضہم عن دعائہ، اللہ خالص اللہ کی پکار سے اعراض کرتے ہیں، اندہ ذالک بالکلیہ، یہ صفٌ عظیم، عجیب کھوتا پن ہے، وضلال جدید، نیا ضلالت ہے، لیکنہ اشد من الضلال القدیم، پرانے ضلال سے یہ بڑا ہے، یہ ضلال جدید شرک مکہ والے مشرکوں سے بڑا ہے۔ مما تقشعر منہ الجلود تصائر لہ الخدود، جس سے چہرے شرمندہ ہو جائیں اور چمڑے ہل جائیں۔ بل کفرۃ اصحاب الاخدود فضلا عن المؤمنین بالیوم الموعود، ان بعض شیوخ وہ ہیں، قال علی وانا صغیر، مجھے کہا میں چھوٹا تھا، ایاک ثم ایاک ان تستغیث باللہ، انہوں نے کہا خبردار اللہ سے مدد نہ مانگنا۔ اذا خطب دعاک فإن اللہ لا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ جلدی مدد نہیں کرتا۔
اور اللہ کو پرواہ نہیں تیری بری حالت کی. وعلیک بالاستغاثۃ بالاولیاء الصالحین، اس لیے گزرے ہوئے اولیاء سے مانگ. فإنہم یعجلون فی تفریج قربک، کیونکہ اولیاء ذرا جلدی کریں گے، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور وہ پرواہ بھی کریں گے تیری جو سوما اللہ بے کا. فمجد ذالک سمعی و ہمی و دمی، میرے کان سمی ہمی دمی کھولے. میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے بچا. اور مسلمانوں کو اس طرح کے ضلال مبین والے کثیری منل، بہت سارے متشیخ وہ ہیں الیوم، بہت سارے ایسے ہیں کلمات مثل اس کے لیکفروا بما آتیناہم من نعمت الکشف عنہم روح المعانی. کچھ بات سمجھے ہو؟ یہ بہت اچھی عبارت ہے، بہت اچھی، بہت خوب تبصرہ ہے علامہ آلوسی کا، ماشاءاللہ. کئی باتیں بڑی عجیب لکھتے ہیں، کہیں پٹڑی سے اترتا بھی بڑا عجیب ہے. ہاں بھائی، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، مشرکوں کے لیے بری مثال. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان اونچی ہے، اللہ کی صفتیں اعلیٰ ہیں، اللہ کی شان بلند ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، مثل الْأَعْلَىٰ وہ کیا ہے؟ مثل الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی پکارے سننے والا، اللہ ہی حالات جاننے والا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا. الصفات العلیٰ وہی التوحید معلم، اللہ کی شان بلند ہے، توحید بڑی اونچی ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. العزیز فی الاخذ الحکیم فی الارسال. اگر پکڑے اللہ تخویف دنیاوی ہے، لوگوں کو اللہ پکڑ لے بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے، نہ چھوڑے اوپر زمین کے کوئی دابہ کوئی جانور، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو. بفضلہ و کرمہ و علمہ خطیب، اپنے فضل کرم علم کے ساتھ. امال المجرمین، یہ اللہ کا فضل ہے. الی اجل مسمی، ہیں ایک وقت مقرر تک. تو اللہ اگر پکڑے ما ترک علیہ، اے بلو یؤاخذ اللہ الآباء الظالمین بسبب ظلمہم لانقطع النسل ولم توجد الابناء ولم یبقى فی الارض احد خطیب. کاک بھی نہ رہتا، سب کو ختم کر دیتا. عن ابی ہریرہ انہ سمع رجلا یقول ان الظالم لا یضر الا نفسا، ایک ظالم اپنا نقصان کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا بلا واللہ حتی الحبارہ لتموت فی بکرہا حزالا لظلم الظالم. بھئی ظالم کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے تو دوسرے بھی اس میں گرفتار ہوتی ہیں دنیا کے عذاب میں. حتیٰ کہ وہ جو حبارہ ہے فاختہ، یہ اپنے گھونسلے میں اس میں ہل جاتی ہے ظالم کے ظلم سے. تو آندھی جب آتی ہے، طوفان آئے تو نقصان تو پرندوں کو بھی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ سوئے، اٹھ گئے اپنی منام سے. فقلنا یا رسول اللہ، آپ نے صنعت شیئا فی منامک لم تکن تفعلہ، آپ نے ایسا کام کیا نیند میں جو کبھی نہیں کیا. فقال العجب ان ناس من امتی، کچھ لوگ میری امت کے وہ بیت اللہ میں ایک آدمی قریش کی امامت کرا رہے تھے. قاد لجا بالبیت حتی اذا کانوا بالبیدا، یعنی امامت میں نے غلط معنی کیا، قصد کر رہے تھے، بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے قریش کے کچھ آدمی، اور
حتیٰ کہ جب بیضا مقام پہ ہوں گے خسف بہم ان زمین میں دھنسا دیا جائے گا. ہم نے کہا یا رسول اللہ ان الطریقہ قد یجمع الناس قال نعم. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ راستے پہ تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک بد مجبور اور دل سے آنے والے مسافر سب ہلاک ہوں گے. آپ نے فرمایا ہاں سب ہلاک ہو جائیں گے. وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، یعنی دنیا کا عذاب آتا سب پر ہے، یہ فرق قیامت میں ہوگا کہ کون صحیح تھا یا نہیں. جیسے آج عذاب آیا ہوا ہے تو اس میں مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں ہے، دنیا کی وبا یا عذاب یا جو بھی اللہ کا نظم ہے اس میں نیک بد سارے جاتی ہیں. باما جو ابن سبیل ہے مراد سالک الطریق ہے، وما لیس منہم وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے نیتوں پر، جیسی نیت ہوگی ویسے اٹھیں گے. الغرض دنیا کا عذاب ضرور آتا ہے اور آتا سب پہ، نیک بد کی تفریق نہیں ہوتی. قیامت میں یہ فرق ہو جائے گا. یؤخرہم الی اجل مسمی، پس جب آ جائے اجلہم تو اس کی جزائے جو عذبون عذاب دیے جائیں گے، نہ متاخر ہوں گے ایک گھڑی نہ مقدم.